بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی ذلک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب. محترم حضرین، اس سے پہلے کے دروس میں جو آخری دو اصول پڑھے گئے کہ اہل السنہ والجماعہ عقیدے، عبادت اور اپنے منہج میں جن اصولوں کا لحاظ کرتے ہیں ان میں ایک تو یہ تھا کہ سب سے پہلے توحید کو پیش کیا جائے دعوت میں، تربیت میں، ایمانیات میں، اور اس کے بعد اسی سے جڑا ہوا دوسرا اصول یہ تھا کہ دعوت و تبلیغ میں اور عمل میں اس چیز کو مقدم رکھا جائے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقدم رکھا، اور تدریجاً آہستہ آہستہ دعوت دی جائے، سب سے اہم، پھر اس کے بعد سب سے اہم، پھر اس کے بعد سب سے اہم. ان دو اصولوں کے بعد آپ یہ دھیان میں رکھیں کہ جیسے ہم اس بات کو بہت غلط کہتے آئے ہیں کہ کچھ لوگ دین کی بعض چیزوں کو لے کر دین کی بنیادوں کو نظر انداز کرتے ہیں، توحید کو غیر اہم قرار دیتے ہیں. تو ایسے ہی یہ امکان ہے اور بعض جگہوں پر یہ غلط فہمی یا غلط تعامل پایا جاتا ہے اہل الحدیث میں یا ان پہلے کے اصولوں کو ماننے والوں میں کہ توحید کو اہمیت دے دی، بہت صحیح کیا، اس کو مقدم کیا، یہ بھی درست ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک دوسری کیفیت غلط چیز پیدا ہو گئی کہ ہم نے توحید کو ٹھیک کر لیا، عقیدے کو ٹھیک کر لیا، تو اس کا یہ مطلب نکال لیا کہ دوسرے احکام و مسائل کی اہمیت ہماری نظر میں نہیں رہے گی. ہمارے یہ کچھ لوگوں کا عمل میں اس طرح تعامل ہوتا ہے، یہ کوتاہی ہے. ہاں، اور بعض لوگوں کے یہاں ایسا ہے کہ دین کی کسی چیز کو، توحید کے کسی جز کو انہوں نے اہم مان لیا کہ طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی ہے، حکومت قائم کرنی ہے، فلاں اور فلاں. کسی نے کہا تزکیہ اور اس کو اہمیت دینا ہے، کسی نے کہا فضائل کو اہمیت دینا ہے، دین کی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنی ہے، لوگوں میں گھوم کے جو ہے اصلاح کرنی ہے، جو مسجد میں نہیں آ رہے ہیں ان کو مسجد تک پہنچا دینا ہے. یہ ایک اچھی چیز کو لے لیا، کچھ اچھی چیزوں کو لے لیا، لیکن بقیہ چیزوں کو نظر انداز کر دیا. آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خامی، خلا، اور قرآن و حدیث کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے جناب میں جس کو ہم سنگین جرم کہیں گے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دین کو مان بھی رہے ہیں، اس پر عمل کر بھی رہے ہیں، تو کچھ چیزوں کو اختیار کر لیا جو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ یہ کرنا ہے، اور باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیا. نماز بہت اہم چیز ہے، اس پر پورا زور دے دیا. نماز پر زور دینا بھی چاہیے، لیکن نماز پر زور دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جب نماز کو اختیار کر لیا تو میاں بیوی والدین کے حقوق کو آپ نے نظر انداز کر دیا، حلال حرام کھانے پینے میں اس کی تمیز ختم کر دی، سودی لین دین کر رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ کر لے رہے ہیں، کسی کو جو ہے گالی گلوچ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی، فرض کے بعد کچھ نفل پڑھ لیں گے، کچھ صبح و شام کے ذکر و اذکار کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو نپٹا دے گا، معاف کر دے گا. صحیح تو صحیح، اس میں بہت ساری غلط روایتیں اور فضیلتیں بیان کی کہ آپ نے فلاں عمل کر لیا تو اس سے اتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب ایک ایسا آدمی جو قرآن و حدیث کو ٹھیک سے سمجھتا نہیں ہے، یعنی ہم اس کو کہہ لیں نادان ہے، جاہل نہ کہتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دینی شعور نہیں رکھتا، اصول نہیں جانتا، تو اس کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، شیطان ڈال سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میری عمر تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 200 سال کے گناہ معاف کر رہا ہے، ابھی تو میری 25-30 سال عمر ہوئی ہے. الیوم خمر وغدا امر، یہ عربی کا ایک محاورہ ہے. آج نشہ کر لیا جائے، آج مستی کر لی جائے، کل معاملہ دیکھا جائے گا. ابھی 99 چوہے کھائیں پھر حج کرنے جائیں گے. یہ صرف محاورے اور مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ لوگوں کا مزاج بنا ہوتا ہے کہ ہم نے جب
100 سال کا گناہ اللہ معاف کرے گا، ہم نے تو ابھی 30 سال کا کیا ہے، تھوڑا اور کر لیں۔ تلبیس ابلیس کا میں نے حوالہ دیا تھا نا، اس میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ ہاں، کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی صاحب تھے جو لوگوں کو نماز روزے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے جہاں جاتے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو، یہ غلط کام کیوں کرتے ہو، تو کہتے کیا کریں صاحب، ہم تو چاہتے ہیں کہ نیک بن جائیں لیکن شیطان بہکا دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شیطان سب کو بہکاتا ہے، ہاں، سارے لوگوں کو راستے سے ہٹاتا ہے، اگر مجھے کہیں شیطان مل جائے تو اسی پہ محنت کر لوں اور اس کو سدھار دوں۔ تو ایک روز یہ راستے سے گزر رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی، السلام علیکم چاچا۔ پلٹ کے دیکھا، کہا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ جواب دیا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، خواہش مند ہیں، اس لیے میں خود چلا آیا۔ کہا کون ہیں آپ؟ کہا میں شیطان، آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ ارے آپ ہی ہیں، آپ کیوں اتنا برا کام کرتے ہیں، لوگوں کو غلط باتوں کی طرف لے جاتے ہیں، بہکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دعوت اس کو خوب تقریر کی۔ تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سدھر جاؤ، خود ٹھیک ہو جاؤ، دوسروں کو بھی نہ بہکاؤ۔ کہا چاچا آپ کی بات بہت اچھی ہے، آپ میرا بڑا بھلا چاہتے ہیں، واقعی میں آپ سے بہت خوش ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اصلاح کر لوں گا اپنی، چلتا ہوں۔ السلام علیکم بول کے گیا، 4-6 قدم جا کے واپس لوٹا، اور اس نے کہا کہ ارے آپ نے جو مجھے بتایا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے متعلق میرے پاس ایک خبر تھی، سوچا کہ آپ کو بتاتا چلوں۔ کہا وہ کیا؟ کہا میں اس سے پہلے مرتبہ آسمانوں میں سیر کر رہا تھا تو آپ کے بارے میں فرشتے بات کر رہے تھے۔ بولے اچھا میرے بارے میں؟ کہا ہاں۔ کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ابھی آپ کی 50 سال اور عمر باقی ہے، ابھی تک 50 سال آپ کو اور جینا ہے، لمبی عمر باقی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ چلا گیا۔ اب چاچا سوچنے لگے کہ 50 سال باقی ہے، ابھی تو میں ایسے ہی بڑی اچھی خاصی عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، اور 50 سال میں اگر میں 40 سال بھی موج مستی کی زندگی گزار لوں تو 10 سال توبہ استغفار کے لیے بہت ہے۔ لہٰذا اس دن سے انہوں نے ٹریک چینج کر دیا، ہاں، شیطان کو سدھارنے گئے تھے، خود ہی ٹریک چینج کر دیا۔ تو ایسا معاملہ ہمارے یہاں بہت نظر آتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کوئی صرف ہنسی کے لیے نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ شیطان کے بہکانے کے اسٹیپس ہیں۔ اگر ایک آدمی کو وہ سب سے پہلے چاہتے ہیں شیاطین کہ آپ کو، ہم کو کفر، شرک اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں مبتلا کرے۔ فرسٹ اسٹیپ، پہلی ترجیح یہی ہوتی ہے کہ شرک کرے، کفر کرے، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے، شرک اکبر، کفر اکبر، کیونکہ دین تباہ ہو گیا اور اس پہ آدمی مر گیا، کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اب اگر شیطان جس پر محنت کر رہا ہے اس کے بارے میں اس سے نامایوس ہو گیا کہ وہ شرک نہیں کر رہا ہے، کفر نہیں کر رہا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، موعظتین کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ اگر وہ شرک اور کفر میں ناکام ہو گیا مبتلا کرنے کے لیے، تو سیکنڈ اسٹیپ ہوتا ہے کہ بدعات میں مبتلا کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت جو ہوتی ہے وہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا ہے۔ بدعت آدمی اس چیز کو دین سمجھتا ہے جو دین ہے ہی نہیں، جو اللہ نے، رسول نے بتایا ہی نہیں۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ دین پہ عمل کر رہے ہیں، جس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں کہ غیر دین کی ہے۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، ایک آدمی سود خوری کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہے، ایسا کرنے کے باوجود اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور اس احساس، جب تک یہ احساس باقی ہے، ضمیر مرا نہیں، مردہ نہیں ہوا، اس وقت تک یہ امید ہوتی ہے کہ آدمی کا یہ احساس اسے توبہ استغفار پر ابھارے گا، اس کو سدھار دے گا، کل وہ شرمندہ ہو کے اللہ سے معافی مانگے گا، معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ اس وقت امکان ہے جب گناہ کو گناہ سمجھے آدمی، جب گناہ کو نیکی سمجھنے لگے تو توبہ کرے گا۔ ایک آدمی جو بیمار ہے کہے کہ میں بیمار ہوں ہی نہیں، تو وہ علاج کرنے جائے گا کیا؟ دوا کھائے گا کیا؟ نہیں کھائے گا۔ تو ایسے ہی بدعتی ہوتا ہے، بدعتی اپنی بدعت کو گناہ نہیں سمجھتا، نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، اور اس کو کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے اجر و ثواب کا کام کر لیا۔ 15 شعبان کے دن محنت کر لی، جو بدعتی ہے، روافظ کی بنائی ہوئی رات ہے، وہاں محنت کر لی۔ لیلۃ القدر میں اب محنت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پورے سال کا گناہ تو میں نے یہ معاف کرا لیا نا۔ جھوٹی حدیث، رافضیوں کی بنائی ہوئی رات، بدعت ہے۔ اب سڑا کھانا کھا کے پیٹ بھر لیا تو اچھا کھانا کھانے کی خواہش ہی نہیں رہی۔
یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے. یہ جو سڑا کھانا اور اچھا کھانا میں کہہ رہا ہوں، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ نے مثال دی ہے کہ آدمی کا جو جذبہ خیر ہے، نیکی کا جذبہ ہے، اس نے غلط کام کے ذریعے سے اپنا پیٹ بھر لیا، تو اب ایسا ہی ہے کہ خراب کھانا کھا کے پیٹ بھر لیا تو اچھا کھانا کھانے کی خواہش نہیں بچی، اور اگر مزید کھائے گا تو اور نقصان ہوگا. تو جو بدعت سے پیٹ بھر لیتا ہے اس کو سنت کی رغبت نہیں رہتی. جو مزارات کے چکر لگاتا ہے وہ حج بیت اللہ اور عمرے کا شوق اتنا نہیں رکھتا جو دوسرے رکھتے ہیں. جو موسیقی یعنی شیطان کا قرآن سننے کا عادی ہو جاتا ہے، اسے رحمان کا قرآن سننے میں مزہ نہیں آتا. جو برائیوں کا خوگر ہو جاتا ہے، گندے مقامات پر مجلسوں میں بیٹھنے کا خواہاں ہوتا ہے، اسے علماء کی مجلس، دروس، قرآن اور مسجد اچھی نہیں لگتی، سکون کی جگہ. یہ ایک نیچرل مزاج ہے، وہ ہے. تو ایسے ہی بدعت کا خوگر سنت کی طرف نہیں آتا، اور بدعت کرنے والا اللہ کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، دین کو بگاڑتا ہے، برائی کو نیکی مانتا ہے اور نیکی کو برائی مانتا ہے. ہم جب اس سے کہیں گے کہ یہ بدعت ہے، ہم جب اس سے کہیں گے کہ قرآن و حدیث پر چلو، تو اس کو برا لگتا ہے. ابھی ایک جاہل کی کلپ سنی میں نے، دیکھی ہلکی سی، کہ قیامت کے دن دو گروہ ہوں گے. ایک وہ رہے گا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے، ہاں ان کی نہیں چلے گی. ایک وہ ہوں گے جو اللہ اور رسول کو ماننے کے ساتھ ساتھ بزرگان دین کو مانتے تھے، ان کا دامن پکڑے گا. کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کا، کوئی خواجہ کا، کوئی فلاں کا، کوئی فلاں کا، ان کا بیڑا پار ہوگا. کتنی حیرت کی بات ہے، کتنا میں کہتا ہوں کہ جہالت کا کتنا اعلیٰ ماحول ہے یہ، کہ جس کو غلط کہنا چاہیے، ہاں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہر شخص اپنے نبی کے ساتھ آئے گا اور نبیوں کے ساتھ ہی بیڑا پار ہوگا، اور دوسروں کے ساتھ اگر کوئی آیا تو کیا شیخ عبد القادر جیلانی وغیرہ کوئی اپنی نبوت رکھتے ہیں، ان کی اپنی جماعت، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ تو خود نبی کے متبع ہو کر انہوں نے اعلیٰ مقام پایا. کیسے لوگ قرآن حدیث کے نام برکت ملتی، وہ وقت آپ کا یوز ہوتا، کیونکہ جو وقت جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا. آپ اتنے دیر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی کہہ دیتے تو کتنا فائدہ ہو جاتا، جتنی دیر میں آپ اپنے دوست سے مذاق کر رہے ہیں. پھر یہ بھی ایک اسٹیپ ہے. اگر یہاں بھی تو اگلا ایک اسٹیپ یہ ہے، یہ کہا کہ اور ہی خطرناک ہے، اور یہی میں بتانے کے لیے پورا بیان کیا ہوں. کہتے ہیں کہ شیطان بعض اوقات نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اٹینشن، توجہ دیجیے. شیطان کہتا ہے کہ یہ اچھا کام کرو. مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، قرب قیامت میں لوگ جب دین سے بالکل دور ہو جائیں گے تو شیطان آگے کہے گا کہ ارے یہ بھی اچھی بات تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح پورا بھلا دی دو دین کو. ہاں یہ تو اچھی بات کہہ رہا ہے. تو وہ آئے گا، اچھی باتیں بتائے گا. لیکن جب وہ اچھی بات بتائے گا اور آدمی اس پر بھروسہ کرنے لگے گا تو کئی اچھی باتوں کے کرنے کرانے کے بعد وہ ایک گناہ، ایک برائی ایسی کروائے گا جس سے سارے پر پانی پھر جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہو جائے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ. یہ بہت ہی نازک، سنگین اور قابل توجہ مرحلہ ہے، آخری والا اسٹیپ. ہاں آج ہمارے ہاں اس کو اس تناظر میں نے جو بیان کیے دماغ میں رکھتے ہوئے سوچئے کہ بہت سے لوگ بہت سی نیکیاں کر رہے ہیں، جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں. وہ جب آپ سے بیان کریں گے، دکھائیں گے، آپ خود بھی کہتے ہیں ارے ان کے ہاں اچھائیاں بھی تو ہیں نا. کسی بدعتی کا جب ہم رد کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں. آج کل پتہ نہیں کیا نوجوانوں میں ٹرینڈ چلا ہے، جہاں جاؤ اور جب جاؤ
یہاں بھی سوال ہوگا، اٹھ کے جائیں تو آدھے کلو میٹر کے بعد بھی سوال ہوگا ڈاکٹر اسرار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کون ہے؟ ان پر قرآن نازل ہوا، حدیث نازل ہوئی، بہت اچھا درس دیتے ہیں، تو اچھا جو دیتا ہے وہ سچا بھی ہوتا ہے، آپ کے پاس اس کا معیار ہے، کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے؟ ایک ایک شخصیت کو آپ کیوں کھنگال رہے ہیں؟ اچھا دیتے ہیں، آپ صرف اتنا پتہ کیجئے علماء کرام سے کہ ان کے یہاں اگر انحراف ہے منہج کا، عقیدے کا، چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ یہ اسٹیپ لے کے بحث کر رہے ہیں اپنے علماء سے کہ ان کی کچھ چیزیں اچھی ہے، تقریر اچھی ہے، تو مجھے بتائیں کہ دنیا کے کون سا مذہب، کون سا مسلک ایسا ہے جہاں اچھے لوگ، دانشور، اچھی تقریر کرنے والے نہیں ہیں، ذہین لوگ نہیں ہیں؟ کوئی ایک مذہب بتائیے، کوئی ایک مسلک بتائیے جہاں ایسا نہیں ہے۔ اگر یہی معیار ہے کہ ان کے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں لہٰذا ان کو سنا جائے، بولا جائے، تو سب کو سنیے، کوئی نہیں بچے گا۔ اچھائیاں ہر انسان کو اللہ نے دی ہے، اور علامہ ابن تیمیہ کی ایک بات اس مرحلے میں میں ہمیشہ بولتا ہوں، کہتا ہوں یاد رکھنے والی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اکثر وہ جو قرآن کی آیت ہے نا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، کہ یہودیوں سے کہا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو، ملاؤ مت، کہ تم حق کو چھپاؤ جانتے بوجھتے، حق کو چھپا کے باطل کو پیش کرو، اور حق اور باطل کو ملا دو۔ تو اس تناظر میں علامہ ابن تیمیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی اسی آیت کی روشنی میں، کہ دنیا میں کوئی بھی شخص جو باطل پیش کرتا ہے، غلط چیز کی دعوت دیتا ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں، ذہن میں رکھنے والی، آپ کو بہت جگہ ٹھوکر کھانے سے، گرنے سے بچانے والی ہیں اگر آپ نے اس کو سامنے رکھا، توفیق دینے والا اللہ۔ تو آپ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کتنے بھی باطل کوئی پیدا کرے، باطل کو اس وقت تک رواج نہیں مل سکتا، لوگوں میں پھیل نہیں سکتا جب تک کہ اس کو حق کا کاندھا نہ ملے۔ یہ الفاظ میرے بعد علامہ ابن تیمیہ کے، حق کو ملائے نہیں جب تک، تب تک باطل کو فروغ نہیں ملتا۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک آدمی اگر غلط بات لوگوں میں پھیلانا چاہ رہا ہے، غلط کو صحیح بتانا چاہ رہا ہے، تو اسے حق کا کچھ نہ کچھ سہارا ملے گا، تبھی وہ اس کی بات پھیلتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ وہ کچھ اچھی اور صحیح باتیں جب کہے گا، تبھی اس کی غلط باتوں کو بھی لوگ قبول کریں گے، ایکسپٹ کریں گے۔ صرف غلط کو دنیا میں کوئی نہیں مانے گا، اور صرف غلط دنیا میں کوئی نہیں پیش کرتا۔ لہٰذا آپ یہ معیار چھوڑ دیجئے کہ ان کے یہاں تو کچھ اچھائیاں بھی ہیں۔ علامہ عبداللہ بن زبیر حمیدی، امام بخاری کے استاذ، امام احمد بن حنبل اور دوسرے سلف، اس سلسلے میں ان کے اقوال پڑھیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ دین جانتے ہی نہیں ہیں۔ امام حمیدی کہتے ہیں کہ اگر میرے سامنے کفار کا معاملہ ہو اور بدعتیوں کا، تو میں مانوں گا کہ ہمارا زیادہ بڑا دشمن بدعتی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے جو وجہ بھی بتائی، ایسے ہی نہیں کہا، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نفرت ہے، کہا کہ اگر سوچئے کہ اگر کافر کی حکومت طاقت آ جائے، تو کافر ہمارے دین کو ڈائریکٹ چینج نہیں کرے گا، بدلے گا نہیں، دین پر حملہ نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو علماء عوام بھی فوراً چوکنا ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے دین میں مداخلت کر رہے ہیں، طلاق کے سلسلے میں قانون بنا رہے ہیں، غلط ہے، ان کا قانون بنانا غلط ہے، یہ ڈائریکٹ دین پہ، تو یہاں چوکنا، کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر بدعتی کی حکومت آئی، طاقت آئی، تو وہ بدعت کو دین کے نام پر پھیلائے گا، اور عام انسان، جاہل انسان، نادان لوگ اس کے فریب میں آ جائیں گے کہ ایک مسلمان حاکم ہے، وہ ہم کو دین کی بات بچا رہا ہے، تو غلط کیا ہے؟ تو بدعتوں کو دیکھیے ہندوستان میں، اس بات کا اثر دیکھیے کہ آج بہت سے غیر مسلم کے رجواڑے، مہاراجے، نواب، چونکہ وہ لوگ تعزیہ بناتے تھے تو اس کو دین سمجھتے ہیں، محرم کی وہ چیز دین سمجھتے ہیں جو بدعتیوں نے، روافض نے اور بریلیوں نے اختیار کی، پختہ قبر کو، مزارات کو وہ دین سمجھتے ہیں۔ ٹی وی چینل پہ اگر کسی کو اسلام کی تشریح بتا رہا ہے تو مسجد سے زیادہ مزار بتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے۔ 15 شعبان کو غیر مسلم تہوار سمجھتا ہے، جیسے غیر مسلم سمجھ رہا ہے، تو وہ بہت سے لوگ کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ بدعتوں کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ ہے مسلم بادشاہوں کا بدعات کے سلسلے میں تعاون کرنا، سرپرستی کرنا، یہ ایک بڑی وجہ ہے پھیلنے کی۔ بات تھوڑی میری پھیل گئی، لیکن بہت بہت اہم ہے کہ ہم اگر اس تناظر میں مطالعہ کریں، تھوڑی سی اپنی عقل و شعور کو استعمال کر کے تھوڑا سا غور کریں، تو صاف نظر آتا ہے کہ ان اصولوں کو مسلمانوں نے کتنی شدت سے نظر انداز کیا۔
دین کو کچھ چیزوں کو پکڑ لیا، کچھ چیزوں کو غیر اہم سمجھا، اور جس چیز کو غیر اہم سمجھا وہاں سے ایسی گمراہی عمل میں، عقیدے میں، زبان میں آ گئی جس نے آپ جو نیکیاں کرتے ہیں نا اس کا بھی تیا پاشا کر دیا، ختم کر دیا، ہاں، اور آپ کو احساس نہیں ہوا۔ جیسے ابھی ایک ہم بات کہتے ہیں بدعتیوں اور مشرکین کے بارے میں کہ بہت نماز روزہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، شرک اکبر کیا، ساری نیکیاں ضائع۔ اب وہ لوگ جو توحید پہ ہیں، اہل الحدیث ہیں، توحید پر ہیں، ایک اور حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان قد آیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں مصلی حضرات یعنی مومنین اس کی پرستش کریں گے، شرک کریں گے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ وَلَٰكِنَّ التَّحْرِيشَ فِي مَا بَيْنَكُمْ، وہ تمہارے درمیان تناؤ اور کشمکش پیدا کرے گا، جھگڑا پیدا کرے گا۔ توحید والوں کا آج مطالعہ کیجیے، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کی ریاست میں، بلکہ میں کہتا ہوں عالم اسلام کی سطح پر، الا ماشاء اللہ کچھ جگہوں کا شاید استثناء، جھگڑے بہت ملیں گے، بات بات میں اختلاف، بات بات میں اختلاف، اور اختلاف ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں علامہ اور قابل کہ سنت کو ایسا پکڑیں گے کہ 4 فرض اس پر قربان کر دیں گے، یہ حق ہے، اور اس لڑائی میں اتنا ڈٹے رہیں گے کہ ایک سنت کو پکڑنے میں کئی فرض کو قربان کر دیں گے۔ اتحاد و اتفاق فرض ہے، اس کو کچل ڈالیں گے۔ ہاں، حضرت عثمان بن عفان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی، کہا کہ عرفہ میں حج کی بھی سنت یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے۔ ان سے بحث کی حضرت عثمان سے، حضرت عثمان نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مقیم سمجھتا ہوں اس لیے 4 پڑھوں گا ظہر اثر، تو کہا یہاں سنت یہ ہے کہ 2 پڑھی جائے، بحث کی۔ حضرت عثمان غنی مطمئن نہیں ہوئے، دونوں صحابی رسول، دونوں اعلیٰ مقام کے، حضرت عثمان کا درجہ بہت اونچا اور خلیفہ ہیں وقت کے۔ اس کے بعد نماز پڑھائی جماعت سے 4 رکعت، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کے پیچھے 4 پڑھی۔ آج کا اہل حدیث کبھی نہیں پڑھتا، مانتا ہی نہیں، حضرت عثمان غنی کی دھجیاں اڑا دیتا اور لوگوں میں جا کے کہتا میں تو مانا ہی نہیں، فخر کرتا اس غلط کام پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا آپ تو کہہ رہے تھے کہ 2 رکعت سنت ہے اور 4 پڑھ لی؟ کہا اب بھی میں مانتا ہوں کہ سنت رسول وہی ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جماعت سے جڑے رہو، سمع و اطاعت کرو، والخلاف شر، انہوں نے اتنا جملہ کہا کہ اختلاف شر ہے، یہ برائی ہے۔ اب دیکھیے کہ سنت کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنت کا مقام نہیں جانا، لیکن فرض کا مقام اس سے اونچا ہے، اختلاف اس سے زیادہ برا ہے، اس سے بچا جائے۔ یہ شعور جو میں حضرت ایک صحابی کے ایک عمل سے، ایک مثال سے آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، آج آپ کو ندارت ملے گا، کہیں نہیں ہے، بڑے بڑے ذہین ہیں، دانشور ہیں، بہت چالاک، یہ شعور نہیں ہے۔ یہاں شیطان کا پھندا اختیار کر رکھا ہے، اور یہ جو اصول ہمارے سامنے ہے اس کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اصول کیا ہے کہ اہل سنہ والجماعت دین کے تمام امور کی تعظیم کرتے ہیں، ہر چیز کو انزل الناس منازلہم، جیسے حدیث ہے کہ لوگوں کو ان کے مقام پر رکھو، اسی طرح ہر چیز کو اس کی جگہ رکھنا چاہیے۔ مشین میں جس پرزے کو جہاں رکھا جاتا ہے وہیں رکھیں گے تبھی مشین ٹھیک ٹھاک چلے گی، جگہ بدل دی تو نہیں چلے گی۔ تو اسی طرح اہل سنت والجماعت تمام امور کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ نہیں کہتے کہ بھائی گاڑی کا انجن بہت اچھا ہے تو پہیے کی کوئی اوقات نہیں ہے، انجن 5 لاکھ کا ہے، پہیہ صرف 2000 کا ہے، 5000 کا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، پہیہ نکال کے پھینک بھی دیں گے تو چلے گا، پہیہ نکال دے تو انجن بیکار ہے، چلے گی ہی نہیں گاڑی۔ تو ہر چیز کی اہمیت ہے دین میں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، سارے امور کی تعظیم کرتے ہیں، چنانچہ یہ حسب استطاعت ان تمام امور دین کی دعوت دیتے ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ جو جو اللہ کے رسول نے بتایا سب کو مانتے ہیں، سب پیش کرتے ہیں، کسی کو غیر اہم نہیں سمجھتے۔ اس سلسلے میں جو دلیلیں دی وقت پہلے ہی سے کافی ہوا، میں تیزی سے 2-3 دلیلوں کو پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے ادھورے نہیں، کچھ چیزوں کو لے کے کچھ چیزیں نہ چھوڑ دو، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے پیچھے چلو گے تو وہ اگر بات دین پہ عمل کرو گے بات سے ہٹا دے گا۔ علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ایمان لانے والوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ وہ
کل احکام کو بجا لائیں، شریعت کے تمام احکامات کو بجا لائیں، کل ممنوعات سے بچ جائیں، جن جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ان تمام چیزوں سے بچ جائیں، اور حسب استطاعت کامل شریعت پر عمل کریں۔ جتنی آپ کو طاقت ہے اس طاقت کے مطابق آپ کو شریعت پہ عمل، جس چیز میں آپ کی طاقت نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں نہیں پکڑے گا۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ تم تمام طرح کے نیک اعمال کو انجام دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے، شعائر شعار کو کہتے ہیں، شعار ایسی چیز کو کہتے ہیں جو علامت ہوتی ہے، آپ اس چیز کو اختیار کریں تو دوسروں سے آپ الگ ہو جائیں۔ جیسے ہمارے یہاں سردار یا سکھ ہیں، ان کی پگڑی اور داڑھی ایک مخصوص قسم کی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہی کوئی بھی جان جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں ہے، تو گویا یہ ان کا شعار ہوا۔ مسلمانوں کی داڑھی، مسلمانوں کی ٹوپی ہمارے یہاں شعار بنی ہوئی ہے، ٹوپی شعار نہیں ہے لیکن یہاں بن گئی ہے، علامت سی بن گئی ہے۔ ہاں، داڑھی کو شعار کہا گیا ہے قرآن و حدیث سے۔ اب جو داڑھی مسلمانوں کی ہے، مونچھ کاٹنا، داڑھی چھوڑنا، یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسے اختیار کرتا ہے تو یہ اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے شعائر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کی کیا ہے کو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے، جو اللہ کے نام کی طرف منسوب ہے، یعنی اس کے دین کا حصہ ہے، تو جو اللہ کے نام کی چیزوں کی تعظیم کرتا ہے تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، یعنی یہ اللہ کے ڈر کا حصہ ہے، تقوی کا حصہ ہے، دل کے ایمان کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہ تناظر میں جو کہا گیا ہے حج اور قربانی کے، اگر قربانی کا جانور ہے، اللہ کے نام پہ آپ قربانی کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف منسوب ہو گئی، اس کی تعظیم کرنا چاہیے، عزت اور احترام۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو واقعہ افک ہے، اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی آپ کی براءت ظاہر کرتے ہوئے کہ حضرت عائشہ پر الزام لگا، جھوٹا الزام تھا، اور لوگوں نے سن کر ایک دوسرے کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ آج کل ہمارا سوشل میڈیا یہ کام بہت تیزی سے کرتا ہے، اور مسلمان بھی جھوٹی حدیث ہو، جھوٹی خبر ہو، تیزی سے لوگ پھیلاتے ہیں۔ ہاں، یہ قرآن کی آیت اس روشنی میں اس کو دیکھا جائے، اور خاص طور سے اگر اس کا تعلق کسی مسلمان کی عزت سے ہو، کسی انسان یا شریف آدمی کی عزت سے ہو، اور آپ اس کی بے عزتی کرنے والا پوسٹ پڑھ رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ ہاں، جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے، یعنی اپنی زبان سے یہ اس کو بیان کر رہا ہے، وہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، ہاں، تم اپنی زبانوں سے اسے ایک دوسرے کو بیان کر رہے تھے، ہاں، اور اپنے منہ سے پھینک رہے اس کو، لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ کیسی چیز؟ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں، تم کو حقیقت پتہ نہیں ہے اور بیان کر رہے ہو، حقیقت پتہ نہیں ہے اور فارورڈ کر رہے ہو، ہاں، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے۔ قرآن کی آیت کا ایک دم ٹھیٹ ترجمہ بہت غور سے، اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، ہلکا سمجھتے تھے، چھوٹی بات، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی، اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے تعلق سے خبر کے بارے میں ہے، اور قرآن میں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوتا ہے، تو اصول یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کا جو عمومی معنی ہوتا ہے اسے لیا جائے۔ تو عام حالات میں بھی اگر آپ کسی مسلمان کی عزت سے کھیل رہے ہیں تو ہم اور آپ اس کو ہلکی بات سمجھیں۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ ہلکی بات اور چھوٹی بات نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر حرم رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی عزت کا تو معاملہ اور بہت زیادہ اونچا تھا۔ ہاں، اسی طرح ایک حدیث پیش کی تو سوچئے کہ یہ معاملہ جس کو ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو، وگرنہ اللہ تعالیٰ تم میں مخالفت پیدا کر دے گا۔ اس حدیث میں دیکھیے اللہ کے رسول مصلی پہ کھڑے ہوتے تو صفیں سیدھی کرو۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے کہ صف کا سیدھا کرنا لوگ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں، ارے کیا رکھا ہے اس میں، اور ہندوستان میں اس معاملے میں عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں جو مقلدین کا گروہ ہے، جیسے خاص طور سے ہمارے وہ بھائی جو حنفی کہلاتے ہیں، ان کے یہاں ایک مزاج ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں صف لگانے میں بہت ساری جگہوں پہ، یہاں حیدرآباد میں کیا ہے میں عمومی طور سے نہیں جانتا، لیکن میں نے جو عموماً دیکھا ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ پیر سے پیر ملانا، کندھے سے کندھا ملانا یہ حدیثوں میں ہے، یا اہل حدیث مسلک والے عمل کرتے ہیں۔ حرم میں بھی بولا جاتا ہے سیدھے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو جاؤ،
درمیان میں جگہ نہ رکھو، تو سمجھتے ہیں کہ وہ حنفی مسلک کے خلاف ہے۔ ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کو پیر ملاؤ تو فوراً جھٹک کے ہٹ جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے جو جاتے ہیں کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ اہل حدیث مسلک ہے۔ قرآن حدیث سے تو ہے ہی، اور اہل حدیث کا وہی مسلک ہے جو حدیثوں میں ہے الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ حنفی مسلک بھی وہی ہے اس سلسلے میں جو اہل حدیث ہے، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک۔ میرے علم میں میں جو اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہاں اختلاف ہے تو مجھے بتا دے۔ میں جو جانتا ہوں یہ جانتا ہوں کہ صف بنایا جائے تو قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے ویسے ہی صف لگاتے ہیں جیسے انسان، مل کے کھڑے ہو جائیے۔ اور اللہ کے رسول جماعت کھڑی ہوتی تھی تو کہتے تھے بحیثیت امام کہ مل کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ رہنے سے یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اللہ کے رسول وسلم کہتے تھے کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو، ورنہ کیا ہوگا، اللہ تمہارے اندر مخالفت پیدا کر دے گا، اختلاف پیدا کر دے گا۔ صف میں الگ الگ کھڑے ہونے سے دلوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ آپ اس کو یا ہم اس کو ہلکی بات سمجھیں کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اختلاف۔ کیا وہ چھوٹی بات ہے؟ جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا نتیجہ کتنا بڑا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے رسول، میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں وقت بچانے کے لیے، کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود نے تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام کرنے اور آمین کہنے پر حسد کیا۔ یہودیوں کو ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا بہت ناپسند ہے، اور یہودیوں کو مسلمان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا دعا پر جو آمین کہتے ہیں یہ ناپسند ہے۔ یہ یہودیوں کی سرشت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو بھی اب آمین پسند نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر یہ وارد ہے کہ ازرق بن قیس کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے امام نے، جن کی کنیت ابو رمسہ ہے، نماز پڑھائی۔ یہ ایک لمبی روایت ہے، مختصراً میں کہہ دوں کہ نماز پڑھانے کے بعد بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی اللہ کے رسول کے قریب صف میں موجود تھے۔ ایک شخص نماز ختم ہوتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو کے نماز پڑھنے لگا۔ حضرت عمر اٹھے اور اس کو سمجھانے لگے کہ رک جاؤ، تم سے پہلے، ہمارے سے پہلے کے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے کہ وہ عبادتوں کے درمیان گیپ فصل نہیں کرتے تھے، دعا اذکار یا اس طرح پڑھ گئے کہ ایک کے بعد ایک لگے کہ ابھی یہی نماز کنٹینیو چل رہی ہے۔ یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ ابن خطاب، ان کے بارے میں کہا، اے ابن خطاب، اس سلسلے میں خطاب کے بیٹے، اللہ نے تمہیں ٹھیک اور درست بات کہنے کی توفیق دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ دیکھیں کس طرح ان سنتوں کے ترک کر دینے سے آپسی اختلاف ہلاکت و تباہی کا باعث ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، اور یہ کہ کیسے ان کی وجہ سے یہود ہم سے حسد کرتے تھے۔ حضرت عمر کے قول میں کہ اس چھوٹی سی بات، بظاہر چھوٹی سی بات نظر آ رہی ہے کہ دو نمازوں میں، دو عبادتوں میں گیپ نہ کیا جائے، لیکن حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے پچھلے لوگ ہلاک ہوئے، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کو اللہ نے صحیح بات کہنے کی توفیق دی۔ بظاہر بات چھوٹی ہے لیکن نتیجہ اس کا انتہائی بڑا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، کسی غیر مسلم نے ان سے اعتراضاً کہا، یہ آخر کا حصے انہوں نے نقل کیا کہ ارے مذاق اڑاتے ہوئے، ارے تمہارا نبی ایسا ہے جو تم کو پیشاب پخانے کی بھی تعلیم دیتا ہے؟ ہاں، آج کے ٹی وی ڈیبیٹ میں اگر کوئی اس طرح کا سوال کسی مسلمان سے کرتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، ارے ہاں ہے ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی دبے نہیں، ایمان والے تھے، اور یہ یقین دل سے اٹھنا چاہیے اور تھا اہل ایمان کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتا رہے ہیں وہی سب سے بہترین ہے۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یہ کسی نے نقل کیا پورا کہ تمہارے نبی تم کو ہر بات سکھائی، یہاں تک کہ پائخانہ اور پیشاب کو بھی۔ تو انہوں نے کہا ہاں، فخر سے کہا ہاں، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے سے، یعنی ہم پیشاب پاخانہ کریں تو قبلہ رخ نہ ہو، ہاں، اور پاخانے کے لیے یا پیشاب اور پاخانے کے لیے یا ہم داہنے ہاتھ سے استنجا کریں، اس سے بھی منع کیا ہمارے پیغمبر نے، ہاں، یا 3 پتھروں سے کم سے استنجا کریں، اگر طہارت کے لیے پانی نہیں ہے اور استنجا ڈھیلا لے رہے ہیں تو استنجا ڈھیلا وغیرہ لے رہے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم 3 کو استعمال کریں، یہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو بتایا۔ اور گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں، گوبر، لید اور ہڈی
ان کو استعمال نہ کریں. بعض روایتوں میں کوئلے کا لفظ بھی، یہ بھی ہم کو بتایا، ہمارے نبی نے ہم کو یہ بھی بتایا. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات ہے. ارے آپ کا دین کیسا ہے جس میں اس کی تعلیم نہیں ہے؟ یہ سوال اٹھتا ہے. ہاں، شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ اس قاعدے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ توحید سے آغاز، یہاں غور سے سنیں، یہ خلاصہ ہے کہ توحید سے دعوت کے آغاز کرنے اور توحید کو بنیاد ماننے کا ہرگز یہ مطلب نہیں، جو میں نے شروع میں کہا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے امور میں شریعت کے احکام میں تساہل برتا جائے، خواہ اس کا تعلق واجبات کی بجا آوری سے ہو یا محرمات کے ترک کرنے سے، حرام کو چھوڑنے سے. بالکل اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاصی کا ترک کرنا آسان ہے. ہاں، اس لیے معاصی اور شرعی مخالفات میں بالکل تساہل سے کام نہ لیا جائے. یعنی اگر آپ سوچیں کہ میں توحید پر ہوں، اب تھوڑا موڑا گناہ بھی کر لوں، سودی لین دین کر لوں، ماں باپ کی نافرمانی کروں، نہیں چلے گا. وہ آپ جب یہاں اس کو میں ایک جملہ اور بیان کروں کہ جب کوئی مسلمان کسی گناہ کا ارتکاب کرے گا یا کرتا ہے تو تب وہ اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ اس کی توحید میں کمی ہے. اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ سے بدسلوکی بدتمیزی کر رہا ہے، ان کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی توحید میں کمی ہے. اگر توحید کامل ہوتی نا، مضبوط ہوتی نا، تو اللہ کا ڈر اسے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے روکتا. نہیں روک رہا ہے، اس کا مطلب اس کا اللہ کا ڈر کمزور پڑ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ یہ جرأت کر پا رہا ہے. تو توحید کی کمی ہے، اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. توحید کی کمی ہے، اس لیے حرام کھا رہا ہے، زنا کر رہا ہے. ہاں، اللہ کے رسول کا فرمانا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن. زانی جب زنا کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا، ایمان کی حالت نہیں رہتی. چور چوری کرتا ہے، چوری کی حالت میں مومن نہیں رہتا. لوٹیرا لوٹ مار کرتا ہے تو لوٹ پاٹ کے وقت جو ہے وہ مومن نہیں رہتا. یعنی حالت گناہ جو ہے وہ حالت ایمان نہیں. ایمان اگر ہوتا تو وہ گناہ کرتا ہی نہیں. تو اس وقت اس کی کیفیت کافروں جیسی ہو جاتی ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے، توحید کی کمی والی ہو جاتی ہے. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کی مخالفت کا معاملہ سنگین ہے، گرچہ وہ لوگوں کی نگاہ میں معمولی ہی کیوں نہ ہو. اہم اور بنیادی امور سے آغاز کرنے کا مطلب صاف یہی ہے کہ پہلے دین کی بنیاد کو درست کیا جائے تاکہ دوسری چیزوں کو ان پر قائم کیا جا سکے، جو ہم نے پچھلے قاعدے میں پڑھا کہ توحید ہو، پہلے اس کی تعلیم دی جائے. ورنہ ہر طرح کا گناہ اور شر سنگین ہے. کسی بھی سنگین مسئلے میں اور شرعی مخالفات میں تساہل سے کام نہیں لیا جائے گا بلکہ سب سے روکا جائے گا. لیکن جس کے پاس سنگین گناہ ہوگا اسے پہلے اسی سے روکا جائے گا. جیسے نیکیوں کا معاملہ ہے ایسے برائیوں کا معاملہ. ایک آدمی کے اندر کئی گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، کچھ چھوٹے گناہ بھی کر رہا ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، یہ ایک گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ ایک گناہ ہے. شراب نوشی کر رہا ہے، یہ ایک گناہ ہے. تو دیکھا جائے گا کہ اس میں سے زیادہ اثر ڈالنے والا اس پر کون سا بڑا گناہ ہے، پہلے اس سے منع کیا جائے، پھر اس سے کم درجہ، پھر اس سے کم درجہ. تو جیسے نیکیوں میں پہلے بڑی نیکی کا حکم، پھر اس کے بعد اہم تر اہم، ایسے ہی برائیوں کا سلسلہ بھی اختیار کیا جائے گا. ہاں، اسی سے کہا ہے پھر وہ بقیہ امور میں اصلاح کر لے گا. لیکن اگر انسان معصیت میں تساہل سے کام لے گا یا اسے ہلکا سمجھے گا تو یہی چیز اسے بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ کرے گی. یہ ایک اور نقصان ہے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے جب کرتے ہیں لوگ تو یہ چھوٹا گناہ اس کو بڑے گناہ کی طرف لے جاتا ہے. بدعت انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جب اسے بڑا اور سنگین سمجھے گا تو پھر اس سے دور رہے گا. ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک ومن یعظم شعائر حرمات اللہ، یہ تھوڑی دوسری آیت ہے. یہ ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربی، یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے بچنا چاہیے. جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہتر ہے، اس کے رب کے یہاں بہتر ہے. چھوٹے گناہوں پر اصرار آدمی کے دل کو دھیرے دھیرے سیاہ کر دیتا ہے اور آدمی گناہوں پر جری ہوتا چلا جاتا ہے. کبھی بھی کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. یہی وجہ آپ صحابہ کرام میں دیکھیے، اگر ان سے کبھی کوئی غلطی ہو گئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی کہ اپنے بھانجے سے بھتیجے سے بات نہیں کریں گے، عبداللہ بن زبیر سے. ہاں، قسم کھا لی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے صحابہ کو لگا کہ معافی تلافی کی، کافی دنوں بعد معاف کیا. وہ کچھ تصرفات کے سلسلے میں بات تھی، واقعہ لمبا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بالآخر معاف کر دیا، بات شروع کر دی. اب قسم توڑ دی تھی تو اس قسم کا کفارہ کیا ہے قرآن میں بتایا، یا تو ایک غلام آزاد کرو، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا کپڑا پہناؤ، یا 3 روزہ رکھو.
حضرت عائشہ رضی اللہ، ایک تینوں میں سے کوئی ایک آپشن پہ بھی کر لیا ہو جاتا. حضرت عائشہ نے ایک ایک کر کے تقریباً 40 غلام آزاد کر دی، بہت سے مسکینوں کو کھانا کھلایا، بہت سارے روزے رکھ ڈالے. اس کے بعد بھی ان کو احساس رہتا ہے کہیں اللہ پکڑ نہ دے. یہ ہے تعظیم. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جناب میں ہم سے غلطی ہو گئی تو اللہ کسی بھی طرح معاف کر دے، یہ احساس بندے کو ہونا چاہیے. چنانچہ ایک دوسری آیت ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، یہ دل کا تقوی ہے کہ آپ تعظیم کریں اللہ کے احکامات کی. پتہ چلا کہ تمام طرح کی معاصی سنگین ہے، سب میں نقصان ہے، لیکن اس پر نکیر کرتے وقت اسی سے شروع کیا جائے گا جو زیادہ سنگین گناہ ہوگا، اور یہی مقصود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بھی چیز کو ترک کیا ہے تو اس سے ضرور آگاہ کیا ہے، خواہ وہ کبیرہ گناہ ہو یا صغیرہ. اور جس طرح کے اصولوں کا حکم دیا، اسی طرح جس طرح اصولوں کا حکم دیا، بڑے گناہوں کا، بڑی چیزوں کا، اسی طرح فروعات کا بھی حکم دیا. اور جس طرح واجبات و ارکان کا حکم دیا، اسی طرح سنن و مستحبات کا بھی حکم دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دین مکمل ہو گیا. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واجبات و مستحبات کا حکم دے دیا ہے، پورے دین اور شریعت کے احکام بیان کر دیے ہیں. اسی طرح ہر قسم کی معصیت سے، گناہ سے بھی آپ نے منع کر دیا ہے، خواہ وہ کبیرہ ہو صغیرہ ہو. جو بھی چیز بندوں کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور اپنی امت کی اس کی طرف رہنمائی کر دی اور ہر شر سے آگاہ کر دیا. یہ آخری ایک دو پیراگراف ہے، ہاں بہت غور سے سنیے. مصنف کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بعض لوگ سنن کو جزیات یا چھلکا کہتے ہیں. یہ ایک اور اہم بات آ گئی، بہت اختصار کے ساتھ کہوں گا. صوفیوں کے یہاں ایک جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مغز ہے اور آپ لوگوں کے پاس جو قال اللہ قال رسول کہتے ہیں. انبیاء کے پاس چھلکا ہے. ہاں، کیلا چھلکا نکال لیا، آپ گودا کھاتے ہیں، چھلکا پھینک دیتے ہیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قال اللہ قال رسول والی جو تعلیم ہے، انبیاء کی جو تعلیم ہے نا، یہ کتابوں میں درج ہے. کوئی میں الزام تراشی نہیں کر رہا ہوں. ہاں، یہاں تک کہ وہ جو کیا مولانا روم کہلاتے ہیں، روم کی مثنوی بہت مشہور ہے، ان کا بھی یہ جملہ ہے، صوفی تھے، کہ ہمارے پاس مغز ہے، گودا ہے، اور انبیاء کے پاس چھلکا ہے. ہاں، کتنا سنگین گناہ ہے یہ. مغز ہے، یہ لوگوں کو، عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ گے تو وہ قرآن حدیث کو چھوڑو اور پیر صاحب سلسلہ جو بتاتا ہے وہ مانو. ہاں، شیخ صالح الفوزان نے اس پر تبصرہ کیا. ہاں، کہتے ہیں کہ جی ہاں، جو لوگ اوامر و نواہی اور دین کے احکامات کو جزیات یا چھلکا کہتے ہیں، ہمارے یہاں جو عقلانیین ہیں، کالج اور یورپ امریکہ کے ماحول کے پروردہ ہیں، ہاں، جو ان سے مروب ہوتے ہیں تو اسلام میں کیڑا ڈھونڈتے ہیں. خود عقل نہیں ہوتی اور علماء کو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں ہے، فقہ الواقع نہیں ہے. ایسے جتنے لوگ علماء کو فقہ الواقع سے محروم کہتے ہیں، ان کے یہاں خود عقل شعور کی کمی ہے. میں کوئی ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار ثابت ہوتا ہے. ان کو خود نہیں معلوم ہوتا، کسی بھی حدیث اور آیت پہ اعتراض کرتے ہیں. یورپ اور امریکہ سے کوئی اعتراض چل کے آتا ہے، یہ فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور علماء جواب دیتے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا، محدثین کا جواب سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ ان کے چھلکے ہیں. تو ان کے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں ارے وہ فروع ہے نا. ہم نے جو پورے مسئلے کی بحث کی اصول میں، یہ سب اہل سنت کے اصول ہیں کہ ہم پورے دین کو اہم مانتے ہیں. اب ہمارے یہاں کچھ لوگ بولتے ہیں ارے داڑھی میں کیا رکھا ہے، اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہو. عورتوں کا برقع کیوں کرتے ہو؟ آزادی دو بھائی. آج وہ پرانے زمانے کی بات تھی، ہاں اس زمانے میں چل گیا. اب آج کا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے، مطلب آج کے دور میں آپ کو حیا اور غیرت نہیں چاہیے. پہلے چور کو چور بولا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی. آج چور کو ایوارڈ دے دیے. نیا دور ہے. تو فیشن، کپڑا اور رات کی روشنی وغیرہ بدل سکتی ہے. ہاں، پہلے اللہ کے رسول اللہ کے زمانے میں بڑے بڑے کارخانے، دھوئیں پھینکتی ہوئی چمنیاں چاہے نہیں رہی ہوں، ٹرینیں اور ایئرپورٹ اور ہوائی اڈے نہ رہے ہوں، لیکن انسان ہی تھے جو آج بھی ہیں. رشتے ہی تھے جو اس وقت آج بھی ہیں. عزت وہی تھی جو پہلے تھی آج بھی ہے. اخلاقی اقدار جو پہلے تھی وہ آج بھی ہے. کچھ لوگ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فطرت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، آپ سر عام میاں بیوی کے تعلقات پیش کر رہے ہو یورپ میں یا کینیڈا میں، لیکن فطرت قبول نہیں کرتی. بیٹا ہے، بیٹا دیکھتا ہے ماں کو جب الٹی سیدھی حرکت کرتے دوسروں کی باہوں میں، برداشت نہیں کرتا. وہ چاہے وہاں کے قانون کے تحت بول نہ پائے، اس کے نتیجے میں آوارگی کے راستے پہ جاتا ہے، نشہ استعمال کرتا ہے، باغی بنتا ہے، سماج کے قوانین کو رونتا ہے. وہ بول نہیں پاتا لیکن اس کی فطرت اسے چلنے بھی نہیں دیتی. تو اخلاقیات اور فطرتیں تبدیل نہیں ہوتی.
جو گناہ ہے گناہ ہی ہے. میں نے کہا کہ اگر 100 سال پہلے چور کو چور کہا جاتا تھا تو آج چور کو جو ہے فنان آپ کے کہنے سے آرٹسٹ نہیں بولا جائے گا جیسا کہ آپ بولنا چاہتے ہیں. چور چور ہی مانا جائے گا, وہ چاہے جس شکل میں ہو. تو کہا کہ ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں کہ فروعات ہے. ارے برقعے میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, سیدھے ہاتھ سے کھانا الٹے ہاتھ سے کھانا, ہاں یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں طاقت ہے, کہا تجھے اللہ کبھی طاقت نہ دے. اس نے جو بات نہیں مانی تھی بظاہر چھوٹی ہے, لیکن مانا کس کی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانا. شیطان نے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم کو. بولنے میں یہ ہے کہ میں نے تو آدم کو سجدہ نہیں کیا. صوفی لوگ بولتے ہیں ارے بہت بڑے توحید کی. ابلیس ہم سے زیادہ توحید میں پکا تھا. کیوں؟ اس نے بولا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کروں گا. ہاں دیکھیے کیسے کہاں سے گھماتے پبلک, عام آدمی بولے گا واہ کیا بات ہے. ابلیس یہ کہہ رہا ہے, بابا ابلیس کہہ رہے میں تو اللہ کو ہی سجدہ کرتا ہوں, آدم کو کیوں کروں؟ اگر وہ آدم کو سجدہ کرتا تو اللہ کو ہی کرتا. یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا, بے وقوف آدمی تھا. بہت چالاک ہے لیکن بے وقوفی کی. ایسے ہی ہمارے یہاں کے کچھ دانشور ہیں, جب نبی کی کسی بات کو وہ غیر اہم سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. وہ کتنی بڑی بڑی ڈگری رکھتے ہو, ہاں کتنی مرتبہ ٹی وی چینل پہ آتے ہوں, کتنے کروڑ لوگ اس کو لائک کرتے ہوں, اس سے مطلب نہیں ہے. تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی چیز بتائی ہے نا, اگر آپ نے کہا ہے کہ یہاں یہ بٹن بند ہونا چاہیے, یہ ناخن کاٹ دینا چاہیے, ہاں یہ فلاں جو ہے کپڑا ایسا ہونا چاہیے, تو ایک مسلمان کے نزدیک پوری دنیا میں کتنا بڑا کوئی دانشور فلسفی سائنٹسٹ اور فلاں ہو, اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول اللہ کی یہ بات زیادہ اہم ہے. لوگ کچھ بھی کہیں, نبی کی سنت سب سے اعلیٰ, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے نبی کی, یہی مطلب ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا, میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا تو جو قانون اس نے دیا اس کو میں پسند کرتا ہوں. رسول کے نبی پہ ہونے پر راضی ہوا, مطلب جیسے آپ نے عبادت, عقیدہ, عمل, سنت جو چیز بتائی میں اسی کو پسند کرتا ہوں. اب نبی کی کسی چیز کے مقابلے میں آپ کسی اور کی بات کو پسند کر رہے ہیں تو مطلب آپ نبی کی بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم ایسے کہہ سکتے ہیں سنت کا کرنا. ایک چیز یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے, ہمارے یہاں لوگ پوچھتے ہیں ارے رفع دین کی بات کرتے ہو, کیا نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی؟ تو میں اس کے جواب کے میں سب کو پوچھتا ہوں کہ اور کیا کیا ایسی چیز ہے جس کے بغیر نماز ہو جائے گی, لسٹ بنا دیجیے تاکہ لوگوں کو اور آسانی ہو جائے. آپ اس طرح سوچتے ہیں کہ فلاں سنت پر عمل نہیں کریں گے تب بھی نماز ہو جائے گی. یہ کون سا سوچنے کا طریقہ ہے؟ ایک مسلمان تو ایسے سوچتا ہے کہ اگر رسول کی سنت ہے تو ہمیں کرنا ہے. آپ اس طرح سوچ رہے ہو کہ اس سنت کو چھوڑ دیں گے تو کمال ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا. کیوں آپ سوچتے ہیں کہ یہ سنت چھوڑیں؟ اس لیے سوچتے ہیں کہ آپ کا مسلک یہ کہہ رہا ہے, آپ کے امام یہ کہہ رہے ہیں, تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سنت اس لیے چھوڑنا چاہتے ہیں کہ امام کا طریقہ یہ ہے, تو آپ نے ترجیح کسے دی, امام کو یا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ سمپل. لیکن وہ مانے گا نہیں, لیکن یہی ہو رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کچھ دیا ہے تو ہمارا مزاج یہ ہونا چاہیے. وہی شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ فروعات یا چھلکا بول کے ہم اس کی تحقیر نہیں کریں گے, مذاق نہیں اڑائیں گے. کوئی آدمی آمین کا مذاق اڑاتا ہے, یہاں میں بات ادھوری تھی پھر سے جو آگے آ رہی ہے. اگر سنت ہے, آپ کا عمل نہیں ہو رہا ہے لیکن آپ اسے سنت اور اچھا مانتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ اچھا مانتے ہیں, کمی ہے آپ کی. لیکن اگر آپ سنت کا مذاق اڑا رہے ہیں, نوٹ کیجیے, سنت کا مذاق اڑایا آپ نے, وہ کتنی بھی چھوٹی سنت آپ کو لگتی ہو, اس میں نیچے میں دیا ہے مسواک کرنا مثال کے طور پہ, آپ نے اس کا مذاق اڑایا, داڑھی کا مذاق اڑایا, یہ تو فرض ہے. آپ نے دوسرے نکاح کا مذاق اڑایا, شریعت نے اجازت دی ہے, آپ اس کا رد کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں. کوئی بھی حکم جو اللہ اور رسول سے ثابت ہے آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کو حقیر سمجھا آپ نے, تو آپ کافر ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے, سارے علماء کا اتفاق ہے اس میں, حنفی علماء کا بھی, کہ سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مذاق اڑایا, بے عزتی کی تو کفر ہو جائے گا. کہہ رہے ہیں بلا شبہ جو جزیات کہتے ہیں سنتوں کو کہ جزیات اور چھلکے ہیں, وہ احکامات دین کی شان کو گھٹا رہے ہیں, اور جو چھلکا کہتے ہیں وہ بہت سنگین معاملہ ہے. بلکہ اس کے شیخ صالح بن فوزان کے جملے ہیں, یہ جملہ نوٹ کیجئے, یہ ترجمہ ہمارے دوست دکتور اجمل صاحب کا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ اس کے مرتد ہونے کا خوف ہے, یعنی ایسا آدمی مرتد ہو جائے گا جو قرآن حدیث کی باتوں کو چھلکا کہے اور وہ جزیات کہے, غیر اہم کہے. اس لیے کہ یہ دین کا استہزاء ہے, مذاق ہے, کیونکہ دین میں کوئی چھلکا نہیں ہے, پورا دین خالص مغز ہے,
ٹوٹل کل کا کل نفع بخش ہے، دین کی ہر بات مفید ہے، کوئی بیکار بات نہیں ہے۔ کہا اسے جہالت کی بنیاد پر بھی معذور بھی سمجھا جا سکتا ہے، یعنی ایسا کہنے والا آدمی ہو سکتا ہے کہ جاہل ہے اس لیے معذور ہو، لیکن کوئی کیسے داعی بن جائے گا اور وہ اس سے نابلد ہوگا۔ آج ہمارے ہاں لوگ ٹی وی چینل پہ آ رہے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دین کے قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ اسلام قائم کرنا ہے، اور سنتوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ ارے کوئی بات نہیں، کالج میں، اور تو یوسف القرضاوی صاحب نے فتویٰ دیا کالج میں لڑکا لڑکے مل کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، مخلوط تعلیم میں کوئی بات نہیں ہے، پردے کی کوئی اتنی شدت کی بات ہی نہیں ہے، اور ایسی بہت سے فتوے۔ ہاں، لیکن اگر اسے جہالت کی بنیاد پر معذور نہ سمجھا جائے کہ وہ جاہل نہیں ہے، تو پھر اس پر مرتد ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسی بھی چیز کا استہزاء کرنا، خواہ وہ کوئی سنت یا مستحب ہی کیوں نہ ہو، ارتداد ہے۔ یہ آخری بات کہی ہے شیخ نے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں، سورہ توبہ کی آیت ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ یہ غزوہ تبوک ہی سے لوٹتے ہوئے کچھ منافقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان سے زیادہ مقابلے میں بزدل کسی کو نہیں دیکھا، اور کھانے میں پیٹو نہیں دیکھا، یعنی پیٹ کھانے کے حریص۔ یہ سننا تھا کہ وہاں ایک سچے صحابی مسلمان موجود تھے، وہ غصہ ہو گئے اور کہا کہ تو منافق ہے، میں تیری یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤں گا۔ وہ کہا کہ نہیں ہم مذاق کر رہے تھے۔ تب تک یہ جب آگے بڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ آپ سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پر قرآن اتر چکا ہے، اور آپ ایک منافق جو بولا تھا اس نے جا کے پکڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ کے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ جو جملہ نقل کیا قرآن نے، انا کننا نخوض ونلعب، کہ اللہ کے رسول بلا شبہ ہم لوگ جو ہے بس ہم تو صرف شغل کی بات کر رہے تھے، جیسے ٹائم پاس، سفر کا کٹنا، نخوض ونلعب، بس یوں ہی ہنسی مذاق ٹھٹھا کر رہے تھے، مذاق سے یہ باتیں کہہ رہا تھا میں۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے، قرآن نے کہا کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو بس شغل کی بات کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیے، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، ان سے دل لگی کر رہے ہو؟ بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ بہانے مت بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ ہاں، اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی آیتوں اور رسول کے ساتھ تم مذاق کر رہے ہو، تم نے کفر کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی آیتوں کا، اللہ کے رسول کا، رسول کی سنتوں کا مذاق اڑانا اس آیت سے بالکل صاف واضح ہے کہ یہ کفر ہے۔ ہاں، بہانے مت بناؤ، بے شک تم نے ایمان کے بعد کفر کیا۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں تو ایک گروہ کو عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ مجرم تھے۔ اس بنیاد پر اگر کوئی، شیخ نے کہا، مسواک کی سنیت پر استہزاء کرے، ارے مسواک سنت ہے، کوئی ایسا بولے، مذاق اڑائے، اس کو حقیر سمجھے، تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا۔ مسواک فی نفس سے ہی سنت ہے، کیے نہیں کیے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو برا سمجھے، اس کا مذاق اڑائے، مرتد ہو جائے گا۔ اسی طرح داڑھی بڑھانے کا پر جس کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اگر کوئی استہزاء کرے تو وہ بھی مرتد ہو جائے گا، الا یہ کہ وہ اس کے حکم سے جاہل ہو، اس کو پتہ نہیں ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو، تو پھر وہ اپنی جہالت کی بنا پر معذور ہوگا۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے تو پھر اہل علم کے نزدیک وہ مرتد ہو جائے گا۔ اس لیے معاملہ بہت ہی سنگین ہے، لہٰذا یہ جان لے کہ دین کے اندر گودا اور چھلکا جیسی کوئی تقسیم نہیں ہے، پورا کا پورا دین خالص مغز ہے، تمام احکام دین کا احترام اور تعظیم واجب ہے، ان میں سے کسی بھی چیز کو کمتر یا حقیر نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی کسی چیز کا استہزاء اڑا سکتے ہیں۔ لہذا یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ دین ہم جب لیتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کی ہمارے نزدیک عزت ہے، اگرچہ ان میں درجات ضرور ہیں، اور سب سے پہلا مقام توحید کو دیتے ہیں، توحید کو پہلا مقام دیتے ہیں، دعوت کی اہم چیزوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دین کے دوسرے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین میں پورا کا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے دین کو اختیار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔